الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بالله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. لا سيما عليهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلاه وعضل إلى صحاب مزين المنبر والمحراب رأيه بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع القرآن كامل الحياة والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب امير المؤمنين وامام المتقين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه والذين بالحامدات التقوى بوادي ورثه حمد صلاه بعد. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مقدس دن ہے. جمعہ المبارک کا آخری جمعہ ہے اور یہ بڑے ہی مقدر سے انسان کو ملے گا. پچھلے سال ہزاروں لوگ تھے رمضان المبارک میں لیکن اس دفعہ موجود نہیں. اجل کے ہاتھ میں آ رہا ہے کوئی پروانہ، نہ جانے آج کی فارست میں رقم کیا ہے. تو اللہ نے وہ فارستیں تھما دی ہے فرشتوں کو. نہ جانے شام سے پہلے پہلے کس کی موت ہے دستر دیر میں. علماء کہتے ہیں کہ اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھلا رکھا کرو کہ تمہارے کانوں کے اندر یہ صدا پڑے کہ فلاں بندہ بیمار پڑ گیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. طبیب کہتے ہیں ان کو لے جا گھر پر. ہاسپٹل والے جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. وہ چند دن علاج کر کے کہتے گھر لے جاؤ، جا کر صدقہ کرو. تو کس چیز کی یہ خبر نکل رہی ہے کہ بندے کے لیے ماحول تنگ ہو رہا ہے. وہی چہرہ خوبصورت جس کو دیکھ کر بچے بیویاں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ ہمارے بابا گھر میں تشریف لائے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کی تیز آندھی اس پہ حکومت پہ چلتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر اسی میت کو اٹھا کر ہزاروں مان مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس کا نام بدل دیا جاتا ہے. آدمی یہ نہیں کہتے کہ میت بن گئی ہے. میت کو نہلانا کب ہے، اس کو دفنانا کب ہے. بھائی سارے تیرے رشتے دار 8 گھنٹے رو لے، 7 گھنٹے رو لے،
آخر میں تمہیں جا کر قبر کی پاتال میں اتار دیں گے. تیرے ساتھ چلنے والے جو فرشتے ہیں تیرے رشتے دار ہیں، جن کے لیے تو نے اتنا کچھ کمایا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا، تم نے یتیموں کا مال کھایا، تم نے اللہ کے قانون کو توڑا، سود کا کاروبار کیا، حرام کا کاروبار کیا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا. آج تیرا وہ وقت ہے کہ اب اللہ کے سامنے تیری حاضری ہے. اپنے اعمال نامے کو کھول کے دیکھ کہ اپنے اعمال نامے میں تو نے کیا رکھا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمل چلے گا. بھائی تیرے پاس ایئرپورٹ سے تمہیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا. لیبیا کا ویزا یہ تیرے پاس، تمہیں سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. بلکہ تیرا ویزا بھی ہے، اگر جرم کرتے پکڑا گیا تو دنیا کے بادشاہ تیرا سر قلم کر دیتے ہیں. بھائی دنیا کے قانون کو اس سے تم ڈرتے ہو، ایس ایچ او سے ڈرتے ہو، ڈی ایس پی سے ڈرتے ہو، ایم ایل اے سے ڈرتے ہو، ایم پی اے سے ڈرتے ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے واللہ وَقْوَانْ تَخْشَاهُ. سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے قدر نہیں میری جانی جتنی قدر کرنی چاہیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اے لوگوں تم میری قدر کر لیتے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم نے گناہ کیا، دروازے بند کر لیے، تم نے کھڑکیاں بند کر لی، تم نے ونڈو کو دروازے لگا دیے. اے بندے تو نے اس لیے کیا کہ تیرا پڑوسی تجھے نہ دیکھے. تو نے برائی کا، بدکاری کا تو نے ارادہ کر لیا، ارادہ کیا یا کر لیا، لیکن تو نے پڑوسی سے شرم کھائی. اور ایک پڑوسی سے شرم کھا کر دروازے بند کرنے والے اور اللہ کی اتنی تو عزت کر جتنی تو نے پڑوسی کی. یار اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا پڑوسی سے ڈرتے. سارے دروازے بند کر لی. وہ مالک جو تیری شرک سے زیادہ قریب ہے، جو اللہ کہتا واہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جدھر ہوتے ہو میں ہوتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے دعوت دی، قربانیاں دی. جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ان کے بچے سوریوں پہ چڑھ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. سمیہ پہلی عورت تھی جس کو 2 ٹانگوں سے ابو جہل نے چیر دیا. ایک ادھر باندھا رچا، ایک دوسری ٹانگ پر گھوڑے کو، ایک کو ادھر دوڑایا، ایک کو ادھر دوڑایا. اس طرح سے 2 ٹکڑے کر دیا. زلیخا کی آنکھیں نکال دی گئی، آنکھوں کے اندر چھریاں برچیاں مار کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے. عمار یاسر خاندان پر، آل یاسر پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اے آل یاسر غم نہ کھاؤ، قیامت کے دن انشاءاللہ میں تمہیں پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جاؤں. انس بن مالک ان کی ماں کہنے لگی یا نبی دعا کیجیے بچہ پیدا ہو ہماری خدمت میں پیش کرو. اللہ نے بچہ دیا. انس بن مالک نبی کے ساتھ صحبت کے لیے 10 سال تک رکھا. آگے دن گزرے تھوڑے سے بڑے ہوئے. ماں کہنے لگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بچہ آپ کی خدمت پر مامور ہے، اتنے سالوں تک خدمت کی ہے، کیا اس کے لیے کوئی آخرت میں حصہ بھی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اور جو میری خدمت کرے، جو میرے لیے لوٹے کا بندوبست کرے، جو میرے لیے مسلح بچائے، جو میرا تکیہ لے کر چلے. تم بات کرتی ہو خدا کی قسم انس بن مالک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جاؤں. تو ایسے ہوتا ہے. نبی کے لیے مارے کھائی. عثمان ابن عفان نے مالدار تھے لیکن نبی کا کلمہ پڑھا، چچا نے کپڑے تک اتروا دیے، فرمایا گھر سے نکل جاؤ، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. چچا سے کہا
جتنا مرضی ظلم کر لو، نبی کا کلمہ پڑھا نہیں چھوڑا جائے گا۔ عبداللہ ذوالفجدین کو رات کی تاریکی میں ننگا کر کے، اور مدینے کی گلیوں، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں عبداللہ ذوالفجدین گھر سے نکلتے ہیں جسم پر چادر تک نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت آدمی تھا، سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اس کے لباس پر سونے کی تاریں ہوتی تھی، لیکن نبی کا کلمہ پڑھا، گھر والوں نے سارا کچھ اتروا دیا۔ تو نبی نے لبارت سے نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ذوالفجدین آ کر صبح کو دستک دیتے ہیں، نبی کے دروازے پر آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ ذوالفجدین یہ تو پورے ننگی حالت میں اندر گئے، جو 2 چادریں لے کر آئے۔ فجدین کہتے 2 کمبل لائے، فرمایا اس کو پہنو۔ ذوالفجدین پہنو اس کو، بٹھایا، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ تمہارا کلمہ پڑھا یہ اثر ہو گیا، یہ اثر ہوا۔ اور وہ عبداللہ ذوالفجدین جو گھر سے نکلتا تھا عورتیں دیکھا کرتی تھی کہ کتنا خوبصورت ہے، یہ خوبصورتیاں چھوڑی، پیسے چھوڑے، لوہا چھوڑ دیا، تانبے چھوڑے، بڑے بڑے کنگن چھوڑ دیے، لیکن محمد مصطفیٰ کا جو ساتھی بنا، محمد مصطفیٰ نے لوارث نہیں چھوڑا، جہاد میں روانہ کیا، اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ سب پر تلواریں چل جائیں لیکن عبداللہ ذوالفجدین کو کافروں کی تلواروں سے محفوظ رکھنا۔ راستے میں فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک درخت اس کا یہاں پر سبز رنگ کا کڑا بنا کر لگا دیا، بازوں پر باندھ دیا، فرمایا جس جگہ پر یہ شاخ خشک ہو جائے گی اس جگہ پر عبداللہ جہاں پر بیمار ہو جائے گا تو مر جائے گا، مجھے اطلاع کر دینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافروں کی تلواریں بھی نہ برسے، اور بڑے ظلم سہے عبداللہ نے، ذوالفجدین نے، اور پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے نکلے، لیکن نبی کو ناپسند آیا کہ کافروں کی تلواریں عبداللہ کے سر پر چلے، راستے میں مر گئے۔ نبی کو بتلایا گیا وہ کتنا عظیم شخص ہوگا، اور جس کو غسل نبی نے دیا، جس کی قبر نبی نے تیار کی، قبر کے اندر لیٹے، پھر نبی نے نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ تیرے گھر کا مہمان ہے عبداللہ ذوالفجدین، اس کو آخرت کی ساری منزلوں سے بچا لے، اور اس کو عالم برزخ سے نکال کر سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ دیا ہوتا؟ جاؤ اس صحابی سے پوچھو جو جنگ مارا گیا، جنگ میں، اور کفن تک پورا نہیں ہو رہا تھا، اسلام کے لیے بات تو وہ کرے نا جس نے بڑی قربانیاں دی ہو، جس کا گھر بار لوٹا ہو۔ اور مصعب بن عمیر اتنے امیر آدمی تھے، جنگ میں شہید ہوئے، کفن تک پورا نہیں نصیب ہوا، چادر پاؤں پہ کرتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اگر بات کرتے دین کی تو بات بنتی ہے، ہم نے دین پر کیا لگایا ہے؟ اعتراضات ہر قسم کے۔ اور ایک بات میں کھول کے بتلاتا ہوں، اعتراض اور نفع کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس ڈاکٹر کی ڈگری کو تم جعلی سمجھتے ہو، تم وہ پڑھا لکھا بھی کیوں نہ ہو، تم کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہو، نبی کی شریعت پر نہیں چلتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیرا عقیدہ لاکھ مرتبہ ہو، لیکن عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ کا رسول کہتا ہے۔ تیری تہذیب نہیں چل سکتی، تیری روایات، تیری ثقافت اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتی۔ اللہ کا قانون چلے گا یا محمد مصطفیٰ کا قانون چلے گا؟ دکھ دیے شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور نبی علیہ السلام سے بائیکاٹ کر دیا، رشتہ داروں کو بلایا، وانذر بہ عشیرتک الاقربین، وانذر بہ عشیرت الاقربین، بلاؤ اپنے رشتہ داروں کو، دعوت دو لا الہ الا اللہ۔ کھانا بچھا دیا گیا، دسترخوان پر روٹیاں، دسترخوان پر بکرا بھونا ہوا، پیالہ، سب نے دعوت کھائی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی دعا کیجئے، وہ سارا جانور جتنے بھی ذبح کیے تھے زندہ ہو گئے، جو دودھ پلایا گیا تھا موجود تھا، جو روٹیاں کھائی گئی موجود تھی۔ فرمایا اے میرے گھر والوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، تو مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہمیں اس لیے دعوت پر بلایا تھا کہ کلمہ پڑھا جائے نبی کا لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر نبی کی پیشانی پر تیز مارا، لہو لہان کر دیا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں نکلو، کہ پہلے ہم نے کیا کیا؟ اگر انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تھا، بیت اللہ کی خدمت کی تھی، ابو جہل کہنے لگا ہم نے بھی پلایا تھا، ہم نے بھی خدمت کی تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے نبوت مل گئی، کلمہ پڑھو۔ خدا کی قسم تکبر کی وجہ سے ابو لہب سگا چچا تھا، تکبر کی وجہ سے ابو جہل سگا چچا تھا۔ وہ کہنے لگا ہم نے سب کچھ برداشت کیا لیکن نبوت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنوں نے پتھر مارے تھے، غیر نہیں مارتا۔ تیرے ساتھ جب بھی حسد کرے گا تیرا رشتہ دار آ جائے گا تیرے ساتھ۔ مجھے پتہ ہی کسی کے معاملات کا نہیں، میں کیوں حسد کروں گا؟ حسد تو وہی کرتے ہیں، ریلیٹیوز لائک اے ڈاگ، رشتہ دار جو ہوتے کتوں کی طرح ہوتے جو گھراتے ایک دوسرے کے پاس۔ تو بات یہ ہے، دکھ دیے نبی کو، اس حد تک کہنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آپ پر اتنا یقین ہے کہ آپ کہیں کہ پہاڑی کے نیچے سے، وہاں صفا مروہ پہاڑی کے نیچے سے ایک لشکر آتا ہے، ہم مان لیں گے۔ تم اگر اوپر سے بھی بات کرو، اور سچا نبی کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں لیکن تیری بات، تیری آواز بالکل سچی، ہم تجھے صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، لیکن ہم جو یہ کام کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو نہیں، پھر بائیکاٹ کر دیا۔ 2 سال تک شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام نے پتے ابال کر کھائے۔ وہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ جس کے 80,000 اونٹ چلا کرتے تھے یمن سے لے کر فارس سے چین تک، وہ جس نے سارا کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، وہ ملکۃ العرب جو بیمار آخر میں پڑ گئی سب کا، اور اتنا ادھار دیا لوگوں کو کہ نبی کا کلمہ پڑھ لیں گی، وہ سارا ادھار بھی چھوڑ دیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی کلمہ نہیں۔ کہنے لگے جاؤ، حکم ہوا کہ طائف والے آپ کی بڑی بات مانیں گے۔ طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، آوارہ لڑکے پیچھے لگا دیے۔ کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے میری زندگی میں وہ بڑا تلخ دن ہے، کوئی تلخ دن نہیں ہے، مجھے وہ یاد ہے کہ جب آوارہ لڑکے میرے پیچھے لگا دیے گئے، ہاتھ وہ تالیاں بجاتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، مجھے پتھر مارتے تھے۔ فرمایا اتنا اوکھا وقت میں نے نہیں دیکھا عائشہ، جو طائف کا تھا اتنا اوکھا وقت تھا۔ وہاں پر بھی کسی نے قبول نہیں۔ 40 قبیلے تھے، 12 بڑے قبیلے، نبی کے رشتہ دار، عتبہ تھا ربیعت، شبیعت حسبی، لوگ کسی نے نہیں مانا۔ نبی واپس پلٹے، ایک وادی پر ٹھہرے، وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ وادی جن کے اندر اللہ نے جھارس دی، فرمایا یہ طائف والے تیری بات نہیں سنتے، اللہ نے لاکھوں جن بھیج دیے، جنات، فرمایا سناؤ ان کو قرآن۔ وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ۔ فرمایا اگر یہ دنیا والے نہیں مانتے تو کیا بات ہے، اے نبی تم مسجد جن آج بھی موجود ہے، مسجد جن، وہاں پر آ کر 1,00,000 جنات آئے اور جا کر انہوں نے کروڑوں جا کر مسلمان کیے۔ اللہ کہتا اگر تم نہیں مانتے میں تمہیں بدل دوں گا، وَنُنشِئَكُم فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو تمہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو بھائی نبی کا یہ حشر ہو گیا، بچہ مر گیا،
ابراہیم تو ابو لہب کو چاہیے تھا، سگا چچا تھا، تعزیت کرتا، کنڈولنس کرتا، جا کر کہتا میرا بھتیجا تیرا بیٹا مر گیا، اور 2 لفظ جا کر غمخاری کے بول دیتا، نہ نبوت کو مانتا، بلکہ ماننے کی بجائے اس نے پکھانڈ بازی کی، راتوں کو بندے اکٹھے کر کے کہنے لگا، یہ کہتا میرا دین جائے گا عرب، مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، بچہ مر گیا اس کا، یہ تو اب تر ہو گیا، کہاں پہ دین چلے گا اس کا؟ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی میں نے تجھے خیر کثیر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھ، اللہ کے لیے قربانی دے، تیرا دشمن اب تر ہے۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو 200 ارب موجود ہیں، اور ابو لہب کی قبر پر پیشاب کرنے والا بندہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں بڑے تو پھر کیا ہوا؟ معاہدہ کیا، میں بستی سے نکال دیا جائے، بستی سے نکال دیا، کہنے لگے ہمارے ساتھ رہنا تو رہو۔ ابو طالب سے کہا جا کر بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر عورت کی چاہت ہے تو عورت لے لے، زمین چاہیے تو زمین لے لے، قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے سردار بنا دیتے ہیں، لیکن یہ مت کہے کہ لا اللہ پڑھو۔ جا کر چچا ابو طالب نے دھیمے لہجے میں جا کر اپنے بھتیجے سے کہا، فرمایا چچا کیا بات کرتے ہو تمہیں تو میرا ساتھی ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا بیٹا حالات ایسے ہیں، سمجھوتا کر لو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ لے، میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا۔ بائیکاٹ کر دیا، نکل جائے یہاں سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا نکل جاؤ مکے سے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے بڑے آبدیدہ دل کے ساتھ، بھائی اپنا علاقہ چھوڑتے ہوئے کیا حالات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بار بار دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے مکہ کی طرف، کہتے تھے مکہ تجھے میں جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، میرے لیے تو بیٹوں سے بڑھ کر ہے، میرے لیے اولاد سے بڑھ کر ہے، میرے لیے تیرا تقدس وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، میری محبت اللہ کی محبت بڑھ کر ہے، تو مجھے مکہ بڑا پیارا ہے، لیکن یہاں کے بعد سے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے کہتے ہیں نکل جاؤ۔ اب نبی تھوڑی سی دور گئے، دل میں خیال آیا، کسی نے کہا جاؤ بیت اللہ میں جا کر 2 رکعت نماز تو پڑھ لو۔ عثمان ابن طلحہ وہ اس وقت کلید بردار تھا، نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ واپس آئے، آ کر کہنے لگے بیت اللہ کا دروازہ کھولو۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اس شخص نے چٹا جواب دیا، وہ عثمان ابن طلحہ، فتح مکہ کے دن چابی، بڑے بڑے سردار موجود تھے، نبی کا اخلاق تھا، فرمایا خاندان کے خاندان گزر گئے، عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر چابی کعبہ کی، نبی نے فتح مکہ کے دن عثمان بن طلحہ کو چابی دی تھی، لیکن جب نبی نے نفل پڑھنے چاہے اس نے انکار کر دیا کہ میں چابی نہیں دے سکتا۔ ایسا عالم نبی کے ساتھ کیا گیا۔ گئے مدینے چلے گئے، وہاں پر بڑا استقبال، وہ لوگ دیر رات آتے تھے، دیکھتے تھے کہ نبی کب آئیں گے۔ بھائی وہاں پر انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی، مہاجرین گئے، انصار راستے میں مسجد قباء کے پیچھے، وہاں پر ایک جگہ پر کلثوم ابن حدم جہاں پر مسجد قباء بنی ہے، وہاں پر حجوریں سویا کرتا تھا، وہاں پر نبی کا پہلا خیمہ لگایا گیا، وہاں پر نبی ٹھہرے۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی کون ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، وہ سارے سلام لیتے ابو بکر صدیق سے۔ بھائی ابو بکر صدیق کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، اٹھے، کھڑے ہوئے، اٹھ کر چادر لے کر نبی کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی چادر کی بات کرتے ہو نا، نبی نے چادر کی تھی تو جس پر نبی کے اوپر ابو بکر نے چادر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسا کا معاملہ نا، کہتے کسا چادر کا معاملہ ہے۔ 5 تل پاک پر نبی علیہ السلام نے چادر دی تھی، تو جس نبی پر جو چادر دے سبحان اللہ۔ وہ اپنے پلو کو اس کے اوپر رکھے، اس کا کوئی مقام نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ آئے بتایا کہ میں جو ہے نا، میں رسول نہیں، میں محمد نہیں ہوں، یہ جو بیٹھے یہ محمد ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ ہے محمد مصطفیٰ. گئے مہاجروں نے خدمت کی، بلکہ جب گئے 1000 سال پہلے ایک آدمی آیا تھا بادشاہ، اس نے کہا میں نے جا کر فتح کرنا مسلمانوں کو. اس نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا تھا. وہ جب آیا خانہ کعبہ میں، مدینہ میں آیا، پیچھے سارے بستیاں سلام کرنے والی، خانے کعبے کے اندر کسی نے سلام نہیں کیا، بیت اللہ میں کسی نے. پھر گئے مدینے کے اندر، اس بادشاہ نے طبا قوم کے اندر سے تھا، حمیری بادشاہ اس کا نام تھا، اور تورات کے اندر سے علماء نے بتلایا تھا یہ کھجوروں والی زمین ہے، ہجرت کر کے ایک نبی آئے گا. اس نے وہاں پر ایک محل بنایا، 2 منزلہ محل، اور قوم طبا کا وہ شخص خط لکھ کر گیا تھا کہ یہ خط ہے اس قبیلے والے کو. حضرت ابو ایوب انصاری کا قبیلہ وہاں پر 2 منزلیں بنائی، اور فرمایا اور جس نے ایمان لانا تھا 1000 سال پہلے لے کر آ گیا. اس نے دستک کیے نیچے کہ میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتا. نیچے لکھا تھا قوم طبا کا سردار حمیری بادشاہ. تو جب گئے مدینے کے اندر، اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی ہمارے گھر میں مہمان، ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے گھر میں مہمان ہو، ہر کوئی کہتا ہمارے گھر میں آئے. اونٹنی کے اوپر فرمایا میں اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیتا ہوں، اونٹنی جس جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا. تو اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہر گئی. داخل ہو گئے، وہ خط بھی دیا گیا، 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا، آج بھی وہ منظر موجود ہے. ابو ایوب انصاری کہتے یا رسول اللہ آپ نیچے قیام نہ کریں، آپ اوپر آ جائیں. فرمایا نہیں تم اوپر رہو. ایک در پانی گھڑا ٹوٹ گیا، ابو ایوب انصاری نے ساری رضائیاں وہاں سے روئی کو نکالا، پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیا کہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو، محمد مصطفیٰ کو اذیت نہ ہو. ساری رات پانی کو اکٹھا کرتے رہے. یہ ہے احترام رسول، عشق رسول، محبت رسول، کہ نبی کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہ جائے. پھر منت کی، فرمایا یا رسول اللہ اوپر آ جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے، اوپر کی منزل پر ٹھہرے. مہاجرین انصار ان کو سبق دیا، آپس میں محبت تھی. جو نصرت کی، اللہ کہتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو مہاجر ہجرت کر کے گئے، جو انصاری جنہوں نے مدد کی، اللہ کہتا میں دنیا میں ان کر راضی، آخرت میں راضی. اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی، اللہ فرماتا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اتنا بلند درجہ دیا، اور اس حد تک فرمایا بھائی بنا دیے ایک دوسرے کے. اور انصاریوں نے اتنی محبت کی، جس کی 2 بیویاں تھی 1 بیوی دے دی، اور جس کے 10 قلعے تھے 5 قلعے دے دیے. گھر والوں نے تو اس طرح سے نکال دیا تھا. سلام ہے ان مہاجرین پر مدینہ منورہ کے، مدینہ العرب کے ان لوگوں پر جنہوں نے محمد مصطفیٰ اور اس کی جماعت کی اتنی عزت کی کہ ایک ایک جس کی بیوی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی انہوں نے مہاجرین کو دے دی. اس کو عزت کہتے ہیں. پھر وہاں سے چلے، عرصے کے بعد 8 جو ہجری کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح حدیبیہ ہوا. صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جو صلح ہو گیا ہے، اس صلح کے نتیجے میں تم مکہ کو فتح کرو گے. حدیبیہ مکے کے پاس ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ. ان لوگوں نے کہا عثمان تم کر لو طواف، ہم نہیں کرنے دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تم جو کچھ مرضی کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان اکیلا کر لے. ادھر عثمان نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کروں گا. قبیلے کے لوگ تھے، گھر لے گئے مہمانداری کی، مصروف ہو گئے. کسی نے کہہ دیا عثمان کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیعت لو مومنوں سے. قرآن مجید کے اندر ہے 26ویں پارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا جو کہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. او اللہ ان سے راضی ہے، تو کیوں نہیں راضی ہے ان سے؟
قرآن کہتا مومنوں سے راضی ہوا، اور مومن بھی عام نہیں ہے، وہ مہاجر انصار ہے جن کے چہرے کو دیکھنے والا جہنم میں نہیں جاتا۔ نبی نے فرمایا جو میرے چہرے کی طرف دیکھے صحابی، اور جو صحابی کو دیکھے وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، صحابی کو دیکھنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ درجے ہے رب نے بنائے۔ وہاں سے چلے، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، ید اللہ فوق ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان ابن عفان کا، اور جس کا ہاتھ اللہ کہے میرا ہاتھ ہے، اور ہاتھوں پر جو عثمان کا ہاتھ ہے تجھے غیرت شرم نہیں آتی؟ جس کے ہاتھ کو نبی ہاتھ رکھ کر بیعت لے قاتل عثمان سے، اور تو قتل عثمان کے دن جشن منائے، تو ہے تیری زندگی پر۔ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہو تجھے ذرا بر شرح بیان کی گئی۔ کافروں منافقوں نے حیا کر لی، لیکن اے مسلمان کہلانے والے، تو نے نہ تو امام حسین کو کوفہ میں چھوڑا، نہ مدینے کے اندر تو نے عثمان کو زندہ رہنے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ واپس آئے۔ اب لوگ کہتے تھے صلح حدیبیہ ہوا، پھر آگے اللہ نے فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کہتا میں نے فتح دی۔ داخل ہوئے، اب لشکر جرار ہے 1,24,000۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں آج وہ دن ہے، آج ہڈیاں ٹوٹے گی لوگوں کی، آج خون بکھرے گا، آج ایسا تیسا کر دیا جائے گا۔ بھائی نبی کے ساتھ جتنے ظلم کیے سارے ڈر گئے۔ فرمایا سعد بن معاذ کو بلاؤ، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے کہو کہ آج کا دن خون خرابے کا نہیں ہے، آج وہ دن ہے کہ آج رحم کیا جائے گا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر کیا۔ میں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم نے بڑا ظلم کیا، مجھے بڑا ستایا تم نے، لیکن جاؤ وحشی قاتل امیر حمزہ کا چھپتا پھرتا ہے، اکرمہ چھپتا پھرتا ہے، عوار بن اسود نبی کی بیٹی سیدہ زینب پر برچھا لگانے والا چھپتا پھرتا ہے، عدی بن حاتم چھپتا پھرتا ہے، لیکن نبی سبھی کو کہتے ہیں آؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سب کو کلمہ پڑھاتا ہوں، کوئی آج تم پر نہیں ہے، وہاں تم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ لاکھوں کروڑوں سلام اس پیغمبر پر، اور جس نے پتھر کھائے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، جو پتھر کھا کے بھی جس کے چہرے پر کبھی، بڑے شیریں ہیں اس کے لب کے رقیب جو پتھر کھا کر بھی کبھی خفا نہ ہوا، اور وہ ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ٹائٹل اسی کو سجدہ ہے جو کافروں کو بھی معاف کر دے، مسلمانوں کو بھی۔ ویسی کہتا تھا میں نے تو حمزہ کو قتل اس طرح سے کیا ہے، مجھے کیسے بخشا جائے گا؟ حضرت عمر کہتے تلوار اٹھاؤ، نبی نے فرمایا 1000 کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ نبی معاف کر دیتے، تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ نبی کہتے معافی دو، تم کیوں نہیں معافی دیتے؟ ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو بھائی صدقہ فطرانہ ہے 270 روپے، ہر بندہ روزے سے پہلے بلکہ ابھی سے شروع کر دے۔ ذوی القربہ والجار الجنب میں جو قریب کے پڑوسی ہیں ان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ کیلکولیٹ کریں آپ، کشمش کے حساب سے کھجور کے منیمم جو چیز ہوتی ہے وہ کنک ہوتی ہے، گندم، یعنی کہ جس کی قلت اپنے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ اگر اس کے حساب سے بھی دے دیں گے تو کم از کم 25 روپیہ 10 آدمیوں کو بن جائے گا۔ اگر آپ وہ کسی ایک شخص کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، وہ اپنا گھر کا کچھ سامان لے لے گا، بچوں کو کپڑے لے کر۔ ابھی وقت ہے، ابھی عید گزر گئی تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی وقت ہے۔ بھائی جس نے روزے رکھے نہیں رکھے، فطرانہ سبھی پر جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ہاں زکوٰۃ جتنا پیسہ ہونا چاہیے بندے کے اندر، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور کم از کم 5 لاکھ روپیہ ہو، اس کے بعد 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر سال گزرا ہو، پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فطرانہ بھی اس پر واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ ایسے ہی کسی سے قرض اٹھا کر تم نے فطرانہ ادا نہیں کرنا کہ بات، ہاں کوئی کسی کا تقویٰ ہے کہ مجھے فصل سے پیسہ آ جائے گا، میں نے کسی سے ادھار لینا ہے تو بھائی فطرانہ دو۔ نبی فرماتے ہیں فطرانہ دینے والا وہ ایسے ہی ہے، روزے رکھنے والوں کی مانند ہے۔ فطرانہ دینے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور فطرانے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں غریب لوگ ہیں جو بچوں کی جوتیاں لے لیتے ہیں،
بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے لے لیتے ہیں، اور کسی غریب کی دکھتی رگ کو زندہ کرو گے، کسی مظلوم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں جگہ تھا.